بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دم سبق نمبر 95 باب استحباب المال والعمر للطاعت۔ اس باب سے مصنف رحم اللہ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ طاعت کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے مال بہتر ہے، اچھا لگتا ہے، پسندیدہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے عمر، اگر کیا ہو عمر انسان کی دراز ہو، لمبی عمر ہو تو اس میں نیکیاں طاعات زیادہ کر سکتا ہے نا۔ اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اگر غنا کی بات کہی حدیث میں ذکر ہو تو اس سے غنا المال مراد ہے۔ اس طرح سے اگر عمر کی بات ہو تو عمر سے عمر دراز، خیر والی عمر مراد ہے کہ نیکی کے کاموں میں صرف کرے۔ الفصل الاول عن سعد رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ رب کریم پسند کرتے اس بندی کو جو کیا ہو تقی ہو۔ تقی معنی تقوی والا، الغنی وہ جو دل کا غنی ہو، الخفی جو کیا ہو لوگوں کی نظر سے مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، زیادہ شہرت یافتہ نہ ہو، بس اچھے بھلے کام کرتا ہو، کسی کو زیادہ معلوم نہ ہو۔ الفصل الثانی عن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ابو بکر سے کہتے ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ الناس خیر، کون شخص بہتر ہوتا ہے؟ مختلف نوعیت کے اعتبار سے انواع تو بہت ہے نا خیریت کے، تو ایک اور نوع کے اعتبار سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے لوگ اچھے ہوتے؟ قال فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، حسن عملہ، عمل بھی اچھا ہو۔ قال پھر کہا فإي الناس شر، کون سے انسان جو بد ہوتے ہیں، کون سے لوگ جو ہے لوگوں میں بدترین انسان کون ہے؟ قال من طال عمر، جس کی عمر دراز ہو، ساتھ ساتھ وساء عملہ، عمل بھی برے ہو، تو اپنے لیے شر زیادہ جمع کرے گا۔ وعن عبید بن خالد صاحب سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بیچ مواخات قائم کی، بھائی چارہ۔ وقتل احدهما فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جو شہید ہو گیا۔ ثم مات الاخر بعده بجمعۃ او نحوها، دوسرا ساتھی اس کا وفات ہو گیا ایک جمعے یا ایک جمعے سے زیادہ دن بعد۔ فصلوا علیہ، انہوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھ لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم، لوگوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ قالوا، کہا کہ دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمہ، ہم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، رحم فرمائے، ویلحقہ بصاحبہ، اور اپنے شہید اور اپنے دوست کے ساتھ ملائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کم لگ رہا ہے؟ فإن الصلاة بعد الصلاة، اس نے جو نمازی پڑھی ہے اس کی شہادت کے بعد، وعمل بعد عملہ، اور وہ تو شہید ہونے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو گیا، اس نے عمل اچھی کیا۔ وقال الصيام بعد الصيام، اس کے روزی لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان کے بیچ بہت بڑا فرق ہے، جیسے آسمان و زمین کے بیچ فاصلہ ہے نا، اسی طرح سے ان میں بھی بڑی کیا ہے تفاوت ہے، بہت زیادہ کیا ہے فرق ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ثواب جو کیا ہے شہادت سے افضل ہے یا کسی اور چیز سے افضل ہے۔ مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ دیکھ انسان 2 دن بھی اگر زندہ رہے نا، اچھے اعمال کر لے تو اچھے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ 1 منٹ کا اچھا کام اس کے لیے فائدے کا، آخرت میں یہی کام اور یہ عمل اس کے کام آئے گا۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا آدمی تھا نا، اعمال کر رہا تھا، مخلص بہت تھا، عقلمند بہت تھا، معرفت میں بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے کیا ہے اس کے اعمال زیادہ ہے۔ ورنہ عام معنی میں یہ مقصد نہیں ہے کہ شہید سے کسی کے اعمال بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اور بھی احادیث ہے نا، صرف اس حدیث کو آپ نہیں لے سکتے، سینکڑوں احادیث شریفہ ہے کہ شہید کا پہلا خون والا قطرہ ٹپکتی ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخشایا ہوتا ہے۔ وعن ابی کبشۃ الانماری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو کبشہ سے روایت کر کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یقول ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں، احدثکم حدیثا فاحفظوه،
اور ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو یاد کرنا، ایک بات بتاتا ہوں اسے محفوظ کر لینا۔ فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، جن کی میں کیا کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، وارنٹی دیتا ہوں، یہ ہے کہ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مِنْ مَالِ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، کہ صدقے سے کسی کا مال کم نہیں ہوا، بلکہ صدقے سے لوگوں کا مال بڑھتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ یا عَبْدًا عَبْدٌ مَظْلِمَةً، کہ جس انسان پر ظلم زیادتی ہو جائے، صبر علیہ، اس پر صبر کرے، آخر کیا زیادہ شکایت کرے، الا زادہ اللہ بہا عزا، اس کی عزت اللہ بڑھا دے گا، ظلم سے آخر ایک دن چھٹکارا بھی دے گا۔ وہی شخص ہوگا جو اس کے لیے ذلیل لگے گا، بعد میں عزیز بن جائے گا۔ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، جو انسان سوال کا، مانگنے کا دروازہ کھول دے اور یہ عادت شروع کر لے، اس عادت سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو انسان اس سے رک بھی نہیں پاتا اور غنا سے بھی دور ہو جاتا ہے، دین طور پر کبھی بھی غنی نہیں بنے گا۔ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا، مسکنت کا، ذہنی طور پر، قلبی طور پر مسکین فقیر ہوگا، اگر چیز بہت ہوگی استعمال نہیں کرے گا، وہ کھائے گا نہیں، فائدہ نہیں اٹھائے گا، پھر بھی اس کو لگے گا کچھ نہیں اس کے پاس۔ وَأَمَّا الَّذِي يُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ فقول انما الدنیا لأربعة نفر، دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے اور چار طرح کے لوگ اس سے کیا کرتے، فائدہ اٹھاتے، کوئی کیا کرتے، کوئی کیا۔ نمبر ایک سنیں، عابدین، ایک تو وہ انسان ہوتے کہ رزقہ اللہ مالا و علم، اللہ نے مال و علم دونوں دیے ہو، فہو یتقی فیہ ربا، ان دونوں میں اللہ سے ڈرتا ہو، مانا علم کو بھی کیا کرتا ہو، عمل میں لاتا ہو، اور مال میں بھی طیب کماتا ہو، طیب کھاتا ہو، صحیح لگاتا ہو۔ ویسل رحمہ، رشتہ داری صلہ رحمی بھی کرتا ہو، یعمل للہ فیہ بحقہ، اور اس کی حق، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرتا ہو، حق ادا کرتا ہو، فہذا بافضل المنازل، تو بہت بہتر درجے کا انسان ہوگا۔ نمبر دو، عبد نے کوئی انسان ہوتا ہے کہ رزق اللہ علم، اللہ نے علم تو دیا ہو، لم یرزقہ مالا، مال نہ دیا ہو، اس کے فائدے کم ہوتے نا، چلو علمی طور پر تو لوگوں کو فائدہ دے سکے گا نا، لیکن مالی طور پر کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، وہ اپنی ضروریات ہی نہیں پوری کر سکے گا۔ وہ صادق النیہ، وہ بھی چلو اچھی نیت کا ہوتا ہے، صادق نیت کا ہوتا ہے، یقولو، وہ تمنا یہ کرتے کہ کاش لو ان لی مالا، اگر میرے پاس بھی کچھ مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، فلان ایک مالدار آدمی کی طرح میں بھی لوگوں کی مدد کر لیتا، فجر مسوان، اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو بھی اجر ملے گا۔ وعبد، ایک تو انسان ہوتا ہے رزق اللہ مالا، کہ اللہ نے مال تو دیا ہو، لم یرزقہ علم، علم نہ ہو، تو ظاہر جب علم نہ ہو تو مال تو کیا ہے، بہت سرکش بلا ہے، اور کیا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، انسان کو دور دور راستوں پر لگاتا ہے۔ فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، تو علم ہوگا نہیں نا، مال میں کیا ہوگا، ادھر ادھر جائے گا، یتخبط مانا الٹی سیدھے کام کرے گا، ٹامکٹویا کرے مارے گا، بغیر علم، علم ہوگا نہیں، لے تقیپیرہ برف سے کیوں ڈرے گا، وہ اس کو معلوم نہیں اللہ کی معرفت حاصلی نہیں ہوتی نا، ولیہ وسلم پہ رحمہ، نہ رشتہ داریا وہ جوڑے رکھے گا، بلکہ وہ تو رشتہ داروں پر فخر و ناز کرے گا، ان کو جلائے گا کہ دیکھیں میرے پاس مال ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو شاید نیچے دکھائے، ان کے خلاف شاید پیسے لگا کر ان کو کسی کے ذریعے سے ماری نہیں، نقصان نہ دیے، تو ہوتے ہی ہیں اکثر۔ وَلِيَعْمَلُ فِي بِحَقٍ، اور زکوٰۃ وقات جو حق وہ بھی نہیں دے گا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، بہت بدتر درجے کے انسان ہوتے، بدترین۔ وعبد، چوتھا وہ انسان ہوتا ہے لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، تو مال ہوتا ہے کہ چلو اپنا فائدہ ہی چلائے، جب اپنا ہی مال نہیں ہوگا تو ذلت کی زندگی، غربت کی وجہ سے بہت سارے برے کام کرے گا، ولا علم، علم بھی نہیں ہوگا نا، جب علم بھی نہیں ہوگا تو کیا بنے گا، کریلا نیم چڑا بنے گا۔ جس کے پاس علم بھی ہو، مال بھی ہو، تو سونے پہ سہاگا، جس کے پاس مال علم دونوں نہ ہو، کریلا نیم چڑا ہے، گتا کا ہے۔ فہو یقول، وہ کہے گا ویسے لوگوں سے، یہ دنیا کی بات ہے کہ لون علی مال، اگر مال ہوتا لعملت فی ما عمل فلان، فلان کی طرح کام کرتا، مانا لوگوں کو مار دیتا، کاش میرے پاس مال ہوتا، اس بدماش کی طرح میں بھی بہت ساری لوگوں کی گردنیں مروڑ لیتا، بہت سے لوگوں کو میں انجام پہنچاتا،
فهو نیتہ، اس بری نیت کی وجہ سے بھی اس پر گناہ ڈالے جائیں گے. ووزرہما سواء، دونوں بدماشوں کا بوجھ ایک طرح ہوگا. یار میرے پاس تو تعلیم بھی نہیں، اگر تعلیم ہوتی نا تو بہت سارے لوگوں کا عدالت میں کیا کرتا، کیچڑ پکواتا، بہت سارے لوگوں کو وہاں بھی کیا کرتا، پساتا. اس طرح اگر مال بھی ہوتا نا، ذرا دونوں چیزیں ہوتی تو لوگوں کو کیا کرتا، شکنجہ کرتا. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا، اللہ جب کسی انسان کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے، استعملہ، اس کو کیا کر دیتے، اچھے کاموں میں لگاتا ہے. فقیل، کسی نے کہا وکیف استعملہ یا رسول اللہ، کیسے اس کو لگائے گا؟ فرمایا کہ یوفق لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اچھے اعمال میں لگائے گا، توفیق دے گا. عن شداد بن اوس روایت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیسو، عقل مند خردمند انسان وہ ہے، تمام دنیا میں سے تو عقل کے مختلف پیمانے لوگوں نے بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوا پیمانہ کسوٹی ہے عقل مندی کی، وہ یہ ہے کہ مندان نفس جو اپنی حیثیت پہچانے اور یہ پہچانے کہ مجھے کس لیے دنیا میں بنایا گیا، کس لیے بھیجا گیا ہوں، کس مقصد سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. بس یہ بڑی عقل مندی کہ آپ یہ جانے اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے اور کس چیز کے لیے بنایا ہے، کیوں مجھے بنایا. وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، اعمال کرے. والعاجز، نافہم انسان وہ ہوتا ہے، مند بنفسہ ہواہا، نفس کو لگائے خواہشات میں دوڑائے، خواہشات کی پیچھے لگائے اور گناہ کرتا جائے، اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھے یار اللہ بہت غفور الرحیم ہے، شاید مجھے معاف کر لے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر کیا کرے، امید باندھے، تمنا باندھے کہ شاید مجھے معاف کرے، اللہ بہت فضل کرم والا ہے. فضل کرم کے لیے تو گرم بھی رہنا چاہے، نرم بھی رہنا چاہے. الفصل السادس، عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک صحابی روایت کر رہے فرما رہے کننا فی مجلس، ایک مجلس میں تھے ہم، فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام دور سے نظر آ رہے تھے. وعلی رأسی اثر ماء، پانی کے اثرات آپ کے سر پر تھے، مانا نہائی ہوئی تھی. فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ نراک طیب النفس، آج آپ ہمیں حشاش بشاش خوشطبع لگ رہے ہیں. قال، کہا جی ہاں اجل. قال ثم خاض القوم فی ذکر الغنا، پھر لوگوں میں بات شروع گئی غنا کے متعلق. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس بالغنا لمن اتقى، کہ اس شخص کے لیے غنا کی کوئی بات نہیں جو اللہ سے اس میں ڈرے. والصحة لمن اتقى خیر من الغنا، اور صحت جب انسان بیمار نہ ہونا اپنے پرہیز انجام دے، اس شخص کے لیے بہتر جو کیا ہو جس کے پاس غنا نہ ہو. طیب النفس من النعیم، اور خوشطبع ہو جانا، کبھی کبھی دل کا کل جانا، کشادہ ہو جانا، بشاش ہو جانا. بشاشت بھی کیا ہے، ایک نعمت اللہ کی. عن سفیان الثوری قال کان المال فیما مضى یکرہ، سفیان الثوری سے کہتے گزرے زمانے میں تو لوگوں میں مال کو برا جانا جاتا تھا، اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مال جمع کرو، کیونکہ یہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال، اس سے تمہاری عزت بچے گی. پہلے زمانے میں چلو سب مال کو نہیں چاہتے تھے نا، تو اگر کسی کے پاس نہ ہوتا تو خیر ہوتی، لوگ آپ کو نہ ذلیل دیکھتے نہ تحقیر کرتے. اور آج کل تو مسلمان کی عزت کے سودے ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر مال جمع کرو. وقال پھر کہا لولا هذه الدنانیر، اگر یہ اشرفیہ نہ ہوتی نا، یہ پیسے ویسے میرے پاس اور ہمارے پاس علماء کے پاس، لتمندل بنا هؤلاء الاسریاء یا لتمندل بنا هؤلاء الملوک، یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھوں کا رومال بنا دیتے، ناک صاف کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے، مگر شکر ہے ہمارے پاس بہت پڑی ہوئی ہیں. وقال پھر کہا من کان فی یدہ من هذه شیء، اگر کسی کے پاس مال والے تو پلسلح ہو، اس کو کیا کرے، صحیح طرح لگائے، صحیح طرح سے کرے. فإنه زمان، ایسا زمان نحتاج، اگر محتاج ہو جائے، کانا اول ما یبذل دینہ، کہ پہلے ہی دین کو کیا کر دے گا، سودا کر دے گا.
مانا یہ مال جمع کرو یار، کل سنو کوئی تمہیں 10,000 روپے پکڑا دے کہ ہماری بات کہا کرو، تو ظاہر ہے کہ تم تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، پیٹ پالنے کے لیے تم ہر طرح کی بات کرو گے۔ تو سفیان ثوری کی اس بات سے لوگوں کو بہت کیا کر لینا چاہیے، عقل لینی چاہیے۔ سمجھ لو نا اس بات کو علماء حضرات سے میں کہتا ہوں، اور اسی طرح سے طلباء اعزاء اور اہل دین سے کیا ہے میری خصوصی درخواست ہے کہ مال وال کے ڈھیر لگا دے، ڈھیر سونے بینک بیلنس جمع کرے، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی محتاجی ہوگی نا تو کسی سے نہیں مانگے گا، نہ دستے سوال دراز کرے گا، نہ عزت کی سودا کرے گا، عزت کا سودا نہیں کرے گا۔ ان احتاج اگر محتاج ہو جائے نا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے پا لیا۔ سفیان ثوری سے کہتے ہیں، اپنی زمانے کی بات کر رہے کہ کان اول میں یبذل دین، اس سے پہلے تی دین کو بیچ دے گا، اور کسی سے تمہیں کیا امید؟ چو کفر از کعبان ما ید، جب اچھی جگہ سے ہی کیا ہو بد دین ظاہر ہو تو کجا ماند مسلمانی، تو کسی اور جگہ مسلمانی پھر کہا باقی رہے گی۔ پھر کہا کہ وقال الحلال لا يحتمل السرف، تم حلال مال جمع کرو، اس میں کوئی اسراف کی بات نہیں ہے، اور نہ اسراف کا اس میں کیا ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے۔ تو جمع کر لو، مال بہت کام آتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ متقیوں کے لیے مال میں فائدہ ہے، برے لوگوں کے لیے مال میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز دینے والے آواز دیں گے، این ابناء الستین، کہاں ہیں وہ 60 سال والے؟ ابناء الستین مانا 60 سال کے بیٹے نا، یعنی 60 سال والے۔ اور عمر الذی، تو وہی عمر ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تو نصیحت والی عمر تھی، آپ نے وہاں پر عقل و دانش سے کیوں کام نہیں لیا؟ قول اللہ تبارک و تعالی اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، من تذکر، جو چاہتا تھا کہ نصیحت حاصل کرے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس کھل کر ڈرانے والا آیا تھا، جسے پیغمبر ہے تو اس طرح تمہارے سفید بال آئے تھے، انہوں نے تمہیں اعلان کر کے ڈکلیئر کر کے بتایا تھا کہ تیار رہو، ہم آ چکے ہیں، جوانی ختم، اب بڑھاپے کا دور شروع، ہماری حکومت۔ وعن عبد الله بن شداد قال ان نفر من بني عذرا یا عذرا ثلاثة، بنو عذرا قبیلے کی 3 افراد تھے، اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاسلم اسلام علیہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ من یکفینیہم، آج کون ان کے لیے میرے لیے کافی ہوگا، یعنی کون کیا کرے گا، ذمہ داری لے گا میرے بدلے، کون کیا کرے گا، ان کی کفالت کرے گا، کفایت کرے گا وغیرہ۔ قال طلحہ، طلحہ سے اب نے کہا انا، میں کرتا ہوں، فکان عند، اس کے پاس تھے وہ، فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، فخرج فیہ احد، ان میں سے ایک نکلا، فاستشهد، شہید ہو گیا، ثم بعث بعثا، پھر ایک اور لشکر بھیجا، فخرج فیہ الاخر، دوسرا شخص نکلا جو طلحہ کے پاس مہمان تھا، فاستشهد، وہ بھی شہید ہو گیا، ثم مات الثالث فی علی فراشه، تیسرا بستر پہ وفات ہوا۔ قال کسی کہتے ہیں شداد کہ قال طلحہ، طلحہ نے کہا فرأیت هؤلاء الثلاثه فی الجنہ، میں نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا جنت میں، ورأیت المیت علی فراشہ امامہم، میں نے اس تیسرے آدمی کو دیکھا جو بستر پر نے اپنی موت پر مرا تھا، والذی استشہد، اور جو شہید ہو گیا تو استشہد آخرا یلیہ، وہ بعد میں تھے، واولہم یلیہ، فدخلنی من ذالک، اس سے میرے دل میں شبہ پڑ گیا، تعجب سا آ گیا کہ کیسے یہ بستر پر مرے وہ شخص پہلے گئے ہیں، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ذالک، یہ بات، فقال کو مان کرتا من ذالک، آپ اس میں کیا تعجب کی بات لگی، لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن، اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک جس کو اللہ تعالی یعمر فی الاسلام، اسلامی عمر دے دے، جس کو عمر ملے، لتسبیحہ و تکبیرہ و تحلیل، ایک مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھنے کے لیے فرصت ملنا بڑی غنیمت ہے۔ اور محمد ابن ابی عمیرہ سے روایت ہے، یہ امیر ہے، یہ وزن تصغیر نہیں ہے، امیرہ،
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ثابت إن عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد لي کہ ان عبدا مثلا ایک شخص لو خر على وجه اگر وہ منہ کے بل گر جائے یعنی سجدے میں رہے، یہ مطلب ہے من یوم ولد جس دن سے پیدا ہوا ہے اسی دن سے گر پڑے، معنی کہ جب سمجھ آ گئی، تمیز آ گئی، بچہ بن گیا لڑکا، اس کے بعد سے عبادت شروع کرے الا ایموتا ہر ماہ، یہاں تک کہ زندگی عبادت میں گزارے کہ مر جائے بڑھاپے میں، فی طاعت اللہ کی طاعت میں، لحقر فی ذلک اليوم اس کو کم سمجھ لے گا، ولودا یہی شخص چاہے گا کہ کاش ان رد الى دنیا، کہ کاش دنیا کی طرف دوبارہ مجھے لوٹایا جاتا، کما یزداد کئی میں ازداد من الاجر والثواب، تاکہ زیادہ ثواب اجر کماؤں۔ مانے کی عمر کا ملنا پھر اس میں اعمال کرنے بڑی خوش بختی ہے، نیک بختی کی بات سعادت مندی ہے، اس کے لیے تم کیا کرو، تیار رہو۔ اور ایک انسان اگر بچپن سے بھی عمل شروع کرے، 55 تک کر لے، بچپن سے 55 تک پھر مر جائے، پھر بھی یہ کاش تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اتنی مہلت ملتی، دوبارہ جاتا، اپنے لیے ثواب بڑھاتا، نیک عمل اجر کما لیتا، صندوق بھر بھر کے لاتا۔ لیکن ظاہر واسطے سے نہیں ہوتا، صرف اہمیت کے لیے بات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔